سائرہ اس وقت کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، مگر اس کا دھیان پانی کی آواز میں نہیں بلکہ دل کے شور میں اٹکا ہوا تھا۔ 10 سال ہو گئے تھے اسے اس گھر میں آئے ہوئے، مگر آج بھی اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی اجنبی مکان میں رہ رہی ہو۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ 6 سالہ ہیرا نے پوچھا تو سائرہ چونک گئی۔ آ جائیں گے بیٹا، دعا کرو۔ وہ مسکرائی، مگر آنکھوں کی نمی چھپا نہ سکی۔ اس گھر میں سب کچھ تھا، بڑا سا مکان، سہولتیں، عزت، مگر اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ تھی بات چیت۔ ارسلان اس کا شوہر ایک خاموش اور خوددار آدمی تھا، دن رات نوکری، گھر آ کر موبائل اور بس۔ ساس نسرین بیگم بظاہر نیک دل مگر سخت مزاج، ہر بات میں خاموشی توقع رکھتی تھیں کہ سائرہ خود سمجھے، اور سائرہ سب کو سمجھتے سمجھتے خود کو بھول چکی تھی۔ اس دن نسرین بیگم نے کھانے کی میز پر بس اتنا کہا، آج دال میں نمک کم ہے۔ بات چھوٹی تھی مگر لہجہ تیر کی طرح تیز لگا۔ سائرہ نے نظریں جھکا لیں، ارسلان نے سر بھی نہ اٹھایا۔ یہی تو مسئلہ تھا، کوئی بات دل پر لگتی مگر زبان پر نہ آتی، کوئی شکایت ہوتی مگر سنی نہ جاتی۔ رات کو سائرہ جاگتی رہی۔ اس نے سوچا، کیا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام ہے یا ایک دوسرے کو سمجھنے کا بھی؟ اگلے دن صفائی کرتے ہوئے الماری کے نچلے خانے سے ایک پرانا لفافہ ملا۔ یہ اس کے ابو کا خط تھا جو شادی سے پہلے لکھا گیا تھا۔ بیٹی، اگر کبھی دل بھاری ہو جائے تو یاد رکھنا، بات نہ کرنا رشتوں کو خاموش کر دیتا ہے اور بات کر لینا انہیں زندہ رکھتا ہے۔ سائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کب سے بولنا بھول چکی تھی۔ اسی شام ارسلان تھکا ہارا آیا۔ سائرہ نے چائے رکھی، پھر ہمت کر کے کہا، ارسلان، ایک بات کہوں؟ وہ چونکا مگر بولا، ہاں کہو۔ سائرہ کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر ارسلان نے آہستہ کہا، مجھے لگا تم خوش ہو، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ نسرین بیگم نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی۔ ایک دن خود بول پڑیں، سائرہ، اگر کسی بات سے دل دکھے تو کہا کرو، دل میں مت رکھا کرو۔ یہ جملہ چھوٹا تھا مگر سائرہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں ہونے لگیں، چھوٹی چھوٹی مگر سچی۔ گھر میں اب خاموشی کم اور مسکراہٹ زیادہ تھی۔ زندگی مگر ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ارسلان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی، گھر میں پریشانی پھیل گئی۔ سائرہ نے اس بار خاموشی نہیں اختیار کی، اس نے حوصلہ دیا، ساتھ دیا اور کہا، ہم سب مل کر ٹھیک کر لیں گے، جیسے بھی ہو۔ یہ الفاظ ارسلان کے لیے سہارا بن گئے۔ کچھ مہینوں بعد حالات بہتر ہوئے۔ ارسلان نے نئی نوکری حاصل کر لی، گھر میں شکرانے کی فضا تھی۔ نسرین بیگم نے سائرہ کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، گھر وہ نہیں ہوتا جہاں شور ہو، گھر وہ ہوتا ہے جہاں دل بولتے ہوں۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے تھے۔ یہ کہانی صرف سائرہ کی نہیں، ہر اس عورت کی، ہر اس مرد کی ہے جو رشتوں میں رہ کر بولنا بھول جاتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی وقار ہوتی ہے مگر ہمیشہ خاموشی رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ وقت پر بات کر لینا، دل صاف کر لینا ہی اصل سمجھداری ہے۔